بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 ذوالحج کی فضیلت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامی سال کے ایک نہایت بابرکت مہینے ذوالحج کے چھٹے دن یعنی 6 ذوالحج کی فضیلت، عبادات، اعمال اور اس مہینے کی اہمیت کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ذوالحج کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت والا مہینہ ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے، قربانی دی جاتی ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادات میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کسی دن میں نیک اعمال اتنے محبوب نہیں جتنے ذوالحج کے ان 10 دنوں میں محبوب ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ واپس نہ لایا۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ذوالحج کے ابتدائی دنوں میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 6 ذوالحج کی اہمیت۔ اگرچہ 6 ذوالحج کے متعلق الگ سے کوئی مخصوص حدیث موجود نہیں، لیکن چونکہ یہ دن ذوالحج کے پہلے 10 بابرکت دنوں میں شامل ہے، اس لیے اس کی فضیلت بھی بہت عظیم ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، روزہ، استغفار، درود شریف کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں ذکر کی اہمیت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تمہید پڑھا کرو، لہذا ان دنوں میں یہ اذکار زیادہ پڑھیں۔ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد۔ تحلیل، لا الہ الا اللہ، تمہید، الحمدللہ، تسبیح، سبحان اللہ۔ 6 ذوالحج میں روزے کی فضیلت۔ ذوالحج کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج کے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص 6 ذوالحج کا روزہ رکھتا ہے تو اسے عظیم ثواب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ مبارک دنوں میں عبادت شمار ہوتی ہے۔ حج کی تیاریوں کا دن۔ 6 ذوالحج وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا بھر سے آئے ہوئے حاجی مکہ مکرمہ میں عبادات اور حج کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ حجاج اکرام توبہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یہ منظر ہمیں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد۔ ذوالحج کا مہینہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی یاد دلاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا تو انہوں نے فوراً اللہ کے حکم کو قبول کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، ابا جان، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کا درس دیتا ہے۔ ان دنوں میں کرنے والے اہم اعمال۔ نمبر 1، نماز کی پابندی۔
5 وقت کی نماز وقت پر ادا کریں۔ نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں۔ نمبر 3 کثرت استغفار، زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ نمبر 4 والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی خدمت بہت بڑا عمل ہے۔ نمبر 5 صدقہ و خیرات، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں۔ نمبر 6 درود شریف، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ گناہوں سے بچنے کی تلقین، جس طرح نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ان بابرکت دنوں میں گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ جھوٹ، غیبت، حسد، بد نگاہی، نماز میں سستی سے مکمل اجتناب کریں۔ قربانی کی نیت رکھنے والوں کے لیے اہم مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ لہذا قربانی کرنے والے افراد اس حکم کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 6 ذوالحج میں خصوصی دعا، ان دنوں میں یہ دعا کثرت سے مانگیں۔ اے اللہ، ہمیں ان بابرکت دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، آمین۔ پیارے ناظرین، 6 ذوالحج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں۔ یہ دن عبادت کا موقع ہے، توبہ کا موقع ہے، اللہ سے قریب ہونے کا موقع ہے۔ کامیاب وہی شخص ہے جو ان بابرکت دنوں کی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذوالحج کے ان مبارک دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مستند حوالہ جات، نمبر 1 قرآن مجید سورۃ الفجر 1-2، نمبر 2 قرآن مجید سورۃ الصفات 102، نمبر 3 صحیح بخاری حدیث 969، نمبر 4 صحیح مسلم حدیث نمبر 1977، نمبر 5 سنن ابو داؤد حدیث 2437، نمبر 6 مسند احمد حدیث